نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. پہلا نقطہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اور دعا کرتے ہیں. نماز مغرب کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام ہذین الرجلین احب الیک. صحیح بخاری کی حدیث ہے، توجہ رکھنا. اے اللہ، مکہ کی سرزمین پر دو نوجوان رہتے ہیں، دو لوگ رہتے ہیں، ان کی آواز کے اندر بھی بڑا درد ہے، بلند آواز ہے، ان کی کلائی کے اندر بھی پاور ہے، بڑے طاقتور دونوں نوجوان ہیں. اے اللہ، جس کے ساتھ احب الیک تو محبت کرتا ہے اسے اسلام کے لیے پسند کر لے. ایک ہشام کا بیٹا ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا ہے. ہشام کے بیٹے کا نام اس وقت ابو الحکم اسے لوگ کہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو جہل رکھا ہے. ابو الحکم ہے یعنی ابو جہل ہے. دوسرا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. احب الیک، اللہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اسلام کے لیے انہیں پسند کر لے، انہیں توفیق دے دے، وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کو طاقت پہنچے گی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اسلام کے لیے اور سپرد اللہ تعالیٰ کے کی ہے. اللہ تیرے حوالے، جس سے تو محبت کرتا ہے اسے پسند کر لے. اور ایک دن نماز مغرب کے بعد آپ نے دعا فرمائی. دوسرے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہاں پر اس حدیث سے 3 نقطے سمجھ آتے ہیں. شاید کہ ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے، باتیں اہم ہیں. اس حدیث سے 3 نقطے سمجھ آتے ہیں. پہلا نقطہ ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ منفرد شخصیت ہے. پہلا نقطہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. ان کی اس شخصیت کے اندر، اس عمل کے اندر دوسرا صحابی شریک نہیں ہے، یہ منفرد ہے اس عمل کے اندر. ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، تبھی تو اسلام کے لیے چنا گئے. 2 نقطے. تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، ان پڑھ ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، کسی انسان سے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ دعویٰ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ الفاظ کہتے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن انسان یہ دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، یہ انسان دعوے سے نہیں کہہ سکتا. یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دعویٰ دیا گیا اور یہ ثبوت اور دلیل دی گئی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کی عمر تقریباً 27 برس کی یہ نوجوان ہے، اسلام قبول کر رہے ہیں. جیسے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے پر آپ سے پہلے مرد اور عورتوں میں، بچوں میں 39 یعنی ایک کم 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 40واں جو مسلمان ہونے والا ہے وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی.